لیکن اتنی عجلت میں اتنا انتظام یہ آپ کی ہمت کو داد دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً آپ نے بڑی محنت کی۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے تحت آپ نے اس پروگرام کو رچایا بسایا، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ کل میرا پروگرام تھا یو پی کے ایک مشہور شہر میرٹھ کے بغل میں غازی آباد کا ایک علاقہ ہے بھوجپور۔ کل وہاں پروگرام تھا، صبح 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ ایئرپورٹ پر 3 گھنٹہ پہلے پہنچنا ضروری کر دیا گیا۔ پروگرام کر کے ہی رات میں بھاگے، دلی قیام کیا تھوڑا سا، پھر وہاں سے نکلے اور ابھی سیدھے باگڈورہ سے یہاں، اور یہاں سے پھر ابھی جانا ہے دوسرا پروگرام ہے بھاٹول، اس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ آج جو چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ معاشرے اور سماج کا ایک حساس موضوع ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی شراب نوشی اور دیگر نشہ آور چیزیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکی ہے، اور صرف آپ کا علاقہ ہی نہیں۔ میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں، مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اکثر جگہوں کی اب یہ بیماری، یہی مرض بہت بڑی بیماری کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ میں 5-6 دن پہلے بامبے میں تھا، ٹاٹا ہاسپٹل میں اپنے بھائی کا علاج کرا رہا ہوں، کھپیرا بھائی کا۔ ادھر بھی میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کینسر کے مریض آ رہے ہیں، زیادہ تر جن کے منہ میں کینسر، زبان میں کینسر، گلے میں کینسر، اکثر وہاں جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں اور جو تحقیق سے پتہ چلا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ آج کل جو چل رہا ہے ہمارے ہاں، گٹکا ہے، راشری ہے، کھینی ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا چلن بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز چھوٹتی بھی جلدی نہیں، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو لاکھ سمجھائیے، ہاں مولوی صاحب کوشش کریں گے، لیکن چھوٹتی بھی نہیں۔ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خراب چیز ہے یہ شراب، آپ اس کو حرام قرار دے دیجیے۔ لیکن بہت جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ شراب کی حرمت کا اعلان جس آیت میں کیا گیا، اس سے پہلے بھی کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ ڈائریکٹ شراب کی حرمت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد بھی نہیں کیا، کیونکہ ایک ہی جواب تھا، اور آپ پڑھیں گے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق اور علامہ ابن ہشام کی کتاب دیکھیں کہ سیرت النبی، اور ابن قیم کی زاد المعاد، تو اس میں باقاعدہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی چیز کے یکدم بیک وقت اچانک حرمت کا اعلان کرنے کے لیے پریشر بنا رہے ہو، میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہو، جو ان کی گھٹی میں پلی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور یا شہد کا عرق حلق میں نہیں ڈالا جاتا، کوئی میٹھی چیز بچے کے گلے میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ماں شراب کے قطرے اس کے حلق میں ڈالتی ہے۔ جس کی گھٹی میں اور جس کی رگ رگ میں شراب رچی و بسی ہوئی ہو اور اتنی گھل گئی ہو، اس چیز کو میں اچانک حرمت کا اعلان کر دوں، یہ لوگ بکھر جائیں گے، پھر جائیں گے، جو دین کے قریب آ رہے ہیں ایک دم دین چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
علامہ ابن قیم نے باقاعدہ زاد المعاد کے اندر یہ لکھا ہے. یعنی اتنی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا. مکے میں شراب کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوتی ہے اس آیت پر غور کیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا. مکے میں یہ آیت مکی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو یہاں کیا کہا ہے، لیکن ابھی حرمت کا اعلان نہیں کیا. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھلوں میں سے جو پھل تم کھاتے ہو ان پھلوں میں سے انگور اور کھجور بھی ایک پھل ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو. کھجور کو سڑانے کے بعد اور اس کا رس نچوڑنے کے بعد اس کا نشہ بنایا جاتا تھا، جس کو کھجور سے شراب کہا جاتا تھا، کھجور کی شراب. اور اسی طریقے سے انگور کا رس نچوڑ کر اس کو سڑا کر اس کا بھی نشہ بنایا جاتا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھجور اور انگور بھی پھل ہیں جن سے تم نشہ بناتے ہو، سڑا کر گلا کر نشہ بنا لیتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور جب ایسے ہی استعمال کرتے ہو تو یہ رزق حسن ہے. یعنی کھجور تازہ آیا کھایا، یہ رزق حسن ہے. جب اس کو سڑا دیا جائے اور گلا دیا جائے اور نشہ بنا دیا جائے تو یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں. ایک اشارہ کیا گیا ذہنوں کو، یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ تم لوگ جو نشہ کر کے شراب، کھجور اور انگور کو سڑا کر جو نشہ بناتے ہو، یہ ایک رزق تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا رزق نہیں ہے، پاکیزہ رزق نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اچھا رزق وہی ہے جس کو تم تازہ تازہ استعمال کرتے ہو، کھجور کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو. یہ ایک ذہن کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ چھوڑیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام قرار نہیں دیا گیا. کتنے ادوار سے گزرنا پڑا، اتنی جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار نہیں دے رہے ہیں. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ 30 آیتیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کی جو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے بعد نازل ہوئی. 30 آیتیں ایسی ہیں. اللہ کے نبی کو حضرت عمر نے کئی مرتبہ کئی معاملوں میں مشورے دیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے. تو 30 آیتیں ایسی ہیں ان میں جو حضرت عمر فاروق کے مشورے پر نازل ہوئی کہ نہیں، حضرت عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، آیتیں اگرچہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہیں لیکن عمر فاروق نے نبی کو مشورہ دیا، اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے اس مشورے کو ایکسیپٹ کیا اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. ان میں شراب کی حرمت بھی ہے. تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکی آیت کے اندر ایک ذہن بنایا گیا کہ تم شراب چھوڑیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا. جب صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف تشریف لاتے ہیں، مدینے کے انصاری بھی شراب پیا کرتے تھے اور مکے کے مہاجرین بھی شراب کے دلدادہ تھے. شراب عام تھی، شراب کے سلسلے میں بڑے بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، لیکن لوگ یہ سوچ کر پیا کرتے تھے کہ بھی حرام تھوڑی ہوئی ہے، اگرچہ خراب چیز ہے، اگرچہ بری چیز ہے، لیکن حرام تھوڑی ہوئی ہے، اتنی جلدی ہم سے نہیں چھوٹے گی. پیا کرتے تھے. مکے سے مدینہ آنے کے بعد میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں جو آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں، وہی آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر.
ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما. یہ مدینے کے اندر نبی اکرم پر آیت نازل ہوتی ہے. اس آیت کے اندر ایک نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حرمت کا اعلان مدینے میں اس آیت کے اندر بھی نہیں کیا جا رہا ہے. یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر. یہ لوگ آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر. تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت خراب چیز ہے، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. آگے دیکھیے کیا کہا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہاں، لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں کچھ نفع بھی ہے. شراب اور جوئے کے اندر نفع، قرآن انکار کر ہی نہیں رہا ہے. اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، فائدے کی چیز بھی ہے. پس منظر پر نظر ڈالنا پڑے گی، وہاں کے حالات کو دیکھنا پڑیں گے. یہاں آپ مت سوچئے گا قرآن نے کہہ دیا کہ شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہوگا، پینا چاہیے. پس منظر پر نظر ڈالنا پڑے گی. وہاں شراب لوگ نشے کے لیے نہیں پیا کرتے تھے، بلکہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے شراب پیتے تھے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. وہاں جوا لوگوں کی کمائی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کھیلا کرتے تھے، بلکہ الرحیق المختوم پڑھیے، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جوا اس لیے کھیلا کرتے تھے اہل عرب، خاص طور پر اہل مدینہ، کہ جوئے میں جب ہم رقم کسی غریب کے ساتھ ہار جائیں گے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم یہ سوچ لیں گے ہم ہار گئے اور غریب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیے مقصد ان کا کیا تھا. وہ شراب اس لیے نہیں پیا کرتے تھے کہ ہمیں سکون مل جائے گا اور ہمارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، نہیں. وہ شراب اس لیے پیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو اپنی رقم نکال کر غریبوں اور مسکینوں کو دینے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. لاؤ ہاں دو دو نشے میں ہم سب لٹا دیں گے. ہمارا مقصد دوسرا ہوتا ہے. تو اسی منافع کی طرف اشارہ کیا ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ بس یہی لوگوں کے لیے، شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والوں کے لیے وہ بھی نہیں، کیونکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب یہ دوسروں کو جب خرچ کرتا ہے تو لوگوں کا فائدہ ہے، شراب پینے والے کا نہیں. تو اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے. لیکن یاد رکھنا، اثمها اکبر من نفعہما. ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے، ان دونوں کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. اور جس چیز میں نقصان زیادہ ہو، نفع کم ہو، شریعت نے اس چیز پر بینڈ لگایا ہے، شریعت نے اس چیز پر پابندی عائد کی ہے. ایک وقتی طور پر ذہن بنا دیا گیا. پھر مدینے میں آنے کے بعد لوگوں کو سنو، فائدہ ضرور ہے اس کا لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، تاکہ لوگ شراب کی نفرت اپنے دل کے اندر پالیں. لیکن حرام ابھی بھی نہیں ہوئی. صحابہ کرام تو واضح حکم چاہتے تھے، حلال ہے یا حرام، پیے یا نہ پیے، لیکن یہاں ذہن بنایا جا رہا ہے. وہاں مکے میں یہ آیت نازل ہوئی، جن سے تم نشہ بناتے ہو یہ رزق تو ہے لیکن پاکیزہ رزق نہیں، اچھا رزق نہیں. یہ ذہن بنایا گیا. مدینے میں آنے کے بعد یہ ذہن بنا دیا گیا، یہ جو تم پیتے ہو سنو ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے. ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان دونوں کا گناہ اور نقصان اس کے فائدے سے کم ہے، فائدے سے نہیں، نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے ان دونوں کے اندر، تاکہ لوگ اس سے بچیں.
کچھ لوگ بچے، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی پینا شروع رکھا، اور اکثریت پینے والوں کی زیادہ تھی، پیا کرتے تھے۔ چلتا رہا معاملہ، کچھ لوگ چھوڑ دیتے تھے، کچھ لوگ پینا شروع رکھے، برقرار رکھے۔ یہی دور چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک انصاری نے کچھ صحابہ کی دعوت کر دی اپنے گھر پر۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک انصاری نوجوان نے اپنے گھر میں کچھ صحابہ کی دعوت کی۔ ان صحابہ میں ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت علی بھی شامل تھے۔ کھانا کھایا گیا، اور کھانا کھانے کے بعد اس انصاری نوجوان نے شراب کا دور بھی چلایا۔ جو پیتا ہے پیے، جو اس کو نہیں پینا ہے نہ پیے۔ شراب کا دور بھی چلا۔ جب شراب کا دور چلا تو نشہ آ گیا لوگوں میں۔ شراب کھانا کھانے کے بعد پی گئی، نشہ آ گیا، اور اسی وقت مغرب کی یا عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ نماز کے لیے اذان دے دی گئی۔ طے یہ ہوا کہ اسی انصاری نوجوان کے گھر پہ نماز پڑھ لی جائے۔ اسی انصاری نوجوان کے گھر پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صحابی رسول جنہوں نے شراب پی رکھی ہے، وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن شراب کے نشے میں نماز پڑھاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تک تو ان کی گاڑی صحیح چلتی ہے، نشہ اور بڑھنے لگتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک گاڑی صحیح چلی، لیکن آگے جب انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، سورہ کافرون کی جب تلاوت کی تو یہ اس کی آیت کو الٹ گئے نشے کی حالت میں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی شراب کے نشے میں ہے اور کیا پڑھ گئے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دو اے کافرو، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ معنی ہی الٹ گیا، جبکہ آیت یہ تھی لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، لیکن یہ کیا پڑھ گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز پڑھ لی گئی، یہاں نماز ختم ہوئی، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمانو والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو۔ ایمان والو تم نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم نشے میں ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، اور اس وقت تک تم مسجد کے قریب نہ جاؤ، نماز مت پڑھو جب تک کہ تم اس بات کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، جو تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم بول رہے ہیں، کیا ہماری زبان سے نکل رہا ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس آیت نے ایک متعینہ وقت کے لیے پابندی لگا دی، یعنی گویا کہ شراب پر قدغن لگا دیا، یہ کہہ دیا کہ تم شراب نہ پیو، اور شراب پی لیتے ہو، نشے میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ۔ صحابہ کرام کے اندر نماز کی محبت بہت زیادہ تھی، اب جب دیکھتے تھے کہ نماز کا وقت قریب ہے تو وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ اس آیت نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا ان کی زندگی میں۔ نہیں، اگر شراب پی لیں گے تو نماز چھوٹے گی، کیونکہ نشہ آئے گا، اور نشہ آئے گا تو ہم نہیں، شراب ہی چھوڑ دو، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت نے ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کیا، لیکن اس آیت کے بعد بہت سے لوگوں کی شراب چھوٹ گئی، اور بہت سے لوگ یہ کہنے لگے حرام تھوڑی ہوئی ہے، اس میں تو صرف منع کیا گیا ہے، ہم بہت پہلے پی لیا کریں گے یا نماز کے بعد پیئیں گے۔
تاکہ نماز پڑھ کے آئیں گے تب پی لیں گے، تب تھوڑی دوسری کوئی نماز کا وقت ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسے آج ہم سے اور آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ ان کو کیسے روکا جائے اور کیسے۔ تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے پہلے شراب کے بارے میں ایک ذہن بنایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، دوسرا ذہن مدینے میں آنے کے بعد یہ بنایا گیا کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، اس لیے جس سے زیادہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسری آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اب تو تم شراب کے نشے میں قرآن کی آیتیں بدلی جانے لگی ہیں، اتنی خراب چیز ہے جو ہماری نبی کی اوپر اتری ہوئی کتاب آیتوں کو بدل دینے پر مجبور کر رہی ہے، اس لیے فیصلہ کرو، اس شراب کا پینا جاری رکھو گے یا اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا مذاق اڑانا گوارا کرو گے، کھلواڑ کرو گے اس کے ساتھ۔ اس آیت نے صحابہ کرام کے اذہان و قلوب کو، ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بہت بڑی اکثریت شراب کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو اس کے دل دادا تھے پوری طریقے سے نہیں چھوڑ پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کے وقت نہیں پیتے تھے، اس کے بعد پی لیتے تھے یا بہت پہلے پی لیتے تھے۔ اب ایک جشن تھا مدینے میں، ایک محفل، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی شادی آدی ہوتی ہے جشن لگتا ہے، ایسی وہاں جشن تھا، اس میں انصار و مہاجرین دونوں شامل تھے۔ اب سنیے، اب جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے رہی ہے۔ اس جشن میں شراب کا دور چلا، انصاری بھی شامل ہے، مہاجرین بھی شامل ہے، شراب کا دور چلتا ہے، دونوں طرف کے لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، لیکن شراب پینے کے بعد بھائی بھائی کی تمیز مٹ گئی، نشہ آ گیا، اور نشہ آیا تو قومی عصبیتیں جوش مارنے لگی۔ یہ مکے والے جو گئے تھے ہجرت کر کے کہنے لگے، اے انصاریو، ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے اونچے ہیں، ہماری قوم قریش سب سے اونچی قوم ہے، ہمارا خاندان سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ، ہمارے بیچ محمد رسول اللہ، ہماری برادری تمہاری برادری سے افضل ہے۔ ادھر انصاری جوش میں آئے، شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے، میرے بھائیوں، باندھ دیا گیا، عقل بندی تھی کھل جاتی ہے، شراب پینے کے بعد دماغ کام نہیں کرتا۔ ادھر انصاری کہنے لگے، ارے جاؤ جاؤ، اپنے آپ کو افضل کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم لوگ تو اپنے نبی کو بھی اپنے گھر جگہ نہیں دے پائے ہو، نکالے گئے ہو، بھاگے گئے ہو، ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہو۔ ارے تم تو بھوکے تھے، کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے دیا۔ تم ننگے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے، پہننے کے لیے ہم نے تمہیں دیا۔ ارے تمہارے پاس کاروبار نہیں تھا، بزنس نہیں تھا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آ کر ہمارے یہاں آئے ہو، ہم نے کاروبار تمہیں کرنے کو دیا۔ جس کے پاس کو کچھ نہیں تھا ہم نے مکان دیا، زمین دی، کھیتی باڑی دی، یہاں تک کہ اپنی بیٹیاں تمہیں دی، تم نے اپنے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں۔ ارے تم تو پھٹیچر حال میں آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ دونوں لڑنے لگے۔ امام کائنات کے کانوں میں آواز جاتی ہے، بتانے والوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، قومی عصبیتیں جوش میں آ گئی ہیں، ایک دوسرے کو افضل قرار دینے لگا ہے۔ نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ، ہم تو ذات اور پات مٹانے کے لیے، برادری مٹانے کے لیے آئے تھے، ایک دوسرے کو سب کو برابر کا درجہ دینے کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تقوی کی بنیاد پر کوئی افضل ہوتا ہے، لیکن اس شراب نے تو ان لوگوں کے دماغ کو کھوکھلا کر دیا ہے۔
اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حتمی آیت نازل فرما۔ یہاں نبی اکرم کی پیاسی اور سوالیہ نظریں آسمان سے نیچے لوٹتی ہے، وہاں حتمی فیصلہ نازل ہوتا ہے۔ جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر نبی پر نازل ہوتے ہیں۔ اعلان کر دو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمانو والو، تمہارے اوپر شراب، والمیسر تمہارے اوپر جوا، والانصاب اور بتوں کے نام پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے، والازلام اور پانسے کے تیر، فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی گندگی ہے، یہ سب شیطان کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، ان سے پرہیز کرو، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت نے کلی طور پر ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام قرار۔ اب حلت کی کوئی شکل باقی نہیں رہی، اور یہ آیت جب نازل ہوئی اسی وقت اللہ کے رسول نے اپنا ایک مندوب، اپنا ایک اناؤنسر مدینے کی گلیوں میں بھیج دیا کہ جاؤ اور اعلان کر دو کہ آج کے بعد شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ مندوب جاتا ہے، گلی گلی گھوم رہا ہے اور یہی آیت پڑھ کے سنا رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان۔ مفسرین متفق ہیں، صحابہ جس حال میں تھے اسی حال میں انہوں نے شراب کے برتن اڈیل دیے، شراب کی بوتلیں پھوڑ دی۔ ایک عیسائی رائٹر ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، ایک عیسائی رائٹر ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر جو عیسائی ہے، اس نے تو اپنی کتاب کے اندر یہ لکھ دیا ہے جس کو ہم علماء تھوڑا سا غلو کر کے کہہ جاتے ہیں۔ اس نے یہاں تک لکھ دیا اپنی کتاب کے اندر، محمد رسول اللہ پر شراب کی آیت نازل ہو جانے کے بعد مکے مدینے کے لوگوں میں اتنا زیادہ حکم نبی ماننے کا شوق تھا کہ جو جس حال میں تھا اس نے شراب وہی پھوڑ دی، توڑ دیے مٹکے، ڈرم الٹ دیے، شراب کی بوتلیں پھوڑ دی، اور شراب مدینے کی نالیوں سے باہر سڑک پر آنے لگی، جس پہ ہم لوگ غلو کر کے تھوڑا سا یہ کہتے، ایسا لگتا تھا جیسے مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا ہو، اتنی بہا دی گئی شراب، اتنی حکم۔ آج کسی بھی وزیر اعظم، کسی بھی پردھان منتری یا کسی بھی دیش کے حکمراں کی بات پر اتنی جلدی عمل نہیں ہوتا ہے جتنی جلدی عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی جلدی عمل، یا اعلان کیا۔ آپ کے بغل میں ہے بہار، ذرا توجہ دیجئے، نتیش گورنمنٹ نے شراب پر پابندی عائد کی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ نتیش کی پولیس والے ہی شراب بیچ رہے ہیں، چپکے 100 کی بوتل 500 میں بیچی جا رہی ہے، اور خود پولیس اس کی سپلائی کر رہی ہے۔ باقاعدہ پیپروں میں آیا، سوشل میڈیا پر آیا، باقاعدہ اس کی ویڈیو یوٹیوب چینلوں پر پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، سب سے زیادہ بات اگر کسی کی مانی گئی اور سب سے زیادہ اہمیت کسی کی بات کو دی گئی تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ دیکھیے، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، ظاہر ہے حرام لگا کے۔ تو میرے بھائیو سنیے، رجس من عمل الشیطان کہا، شیطان کی گندگی۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حرام، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ گندگی کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر اس لیے تھا کیونکہ انسان اپنی چاہے جتنی حرام چیزیں کھا لے، رشوت حرام ہے لیکن کھا لیتا ہے،
رشوت حرام ہے لیکن کھا لیتا ہے، ایسی بہت سی چیزیں حرام ہیں کھا لیتا ہے، لیکن حرام مال کھانے والا بھی چاہے کتنا حرام مال کھاتا ہو، کوئی بھی آدمی اپنی گندگی نہیں کھاتا۔ کیا کوئی اپنا پائخانہ کھا لیتا ہے؟ کیا کوئی اپنی لیٹرین کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اس کو اس لیے گندگی سے تعبیر کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شراب یہ جو ہے مال حرام کی طرح یا رشوت خوری کی طرح کوئی حرام ہے، بلکہ اس کو گندگی کی طرح، جس طرح تم اپنی لیٹرین، جس طرح تم اپنی غلاظت، جس طرح تم اپنے پائخانے سے نفرت کرتے ہو، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، اس کو کھانا تو بہت دور کی بات، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی ناک بند کر لیتے ہو، جس کو دیکھنا اور سونگھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یہی چیز تمہارے اندر یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کو پینا تو دور، اس کو دیکھنا بھی گوارا مت کیجئے، اس کو سننا بھی گوارا مت کیجئے۔ جیسے اپنی غلاظت اور اپنی گندگی پر تو دیکھتے ہوئے ناک میں ہاتھ رکھ کے گزر جاتے ہو، ایسے ہی شراب کو دیکھ کر گزر جائیے، اس کے قریب مت جائیے۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے کا مقصد تھا، یہ کہنے بڑے ضدی لوگ ہیں یار، مانیں گے ہی نہیں، کتنے بار کہہ چکا ہوں۔ لگتا ہے 50,000 روپے مہینہ اسی سے کماتے ہو۔ معلوم تھا ان لوگوں کو دن کا پروگرام ہے، لیکن اب آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو سنیے، اس کو گندگی قرار دیا گیا ہے۔ نوجوانوں یہاں بیٹھے ہو، معلوم ہے کتنا بھینکر دور چل رہا ہے شراب کا۔ کلیا چک علاقے میں میرے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں تو باقاعدہ لگتا ہے کھیتی ہو رہی ہے اسی چیز کی۔ وہاں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں تو شراب چھوڑیے، یہاں تو اب اس کی بات کریے، ہیروئن استعمال کی جا رہی ہے، ہیروئن۔ نوجوانوں اتنی گندی چیز، میں لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ میں تھا، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، بہت جلدی چینلوں پہ آ جاتا ہے۔ ایک پروگرام میں گیا، آپ یقین مانیے جس علاقے کے اندر میں گیا، اس علاقے کے اندر ایک کالج کی لڑکی جو لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ایسی عمر رہی ہوگی 17-18 سال، وہ اس علاقے کے اندر آتی ہے، اور تعجب یہ کہ جس آدمی کے گھر پہ میں رکا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی اسی چیز کی کھیتی کرتا ہے۔ کوئی آدمی بتاتا تھوڑی ہے جلسے سے پہلے، کہ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے۔ تو اس کے یہاں رکا ہوا تھا اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی اسمیک دے دو، تھوڑی سی اسمیک دے دو۔ اب وہ آدمی گھور کے گھر ہٹ کیا جا بھاگ، اور بار بار مجھے بھی دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلی آتی۔ اور وہ اتنی ضدی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے کہنے لگی، یقین مانیے واللہ، کہتی ہے کہ ان سے، اس آدمی سے، کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو، میں اپنے سارے کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی دے دو، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اس کے لیے۔ یہ حال ہے، غور کیجیے آپ۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ تو ہے، یہ اسی گھر میں کیوں آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کا ٹائم ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب وضو کے لیے پانی لے آؤں؟ میں نے کہا نہیں، مسجد ہی میں بنا لیتا ہوں۔ چلا گیا اور اس نے اتنی دیر میں اس کا کام جو دینا لینا تھا یہاں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کلیا چک کے جن علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب یہاں باقاعدہ عورتیں پلاتی ہیں شراب، اور نہیں دیں تو آدمی طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو نے مجھے نہیں دی تو تجھ پہ طلاق۔ اپنا گھر بچانے کے لیے اس شراب نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، شراب نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بخاری شریف کا وہ منظر دیکھیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی، گانا، اور حضرت حمزہ وہیں بیٹھ کر گانا سن رہے تھے، اس کا ڈانس، اس کا ناچ دیکھ رہی تھی، اور مغنیہ آئی اور آ کر حضرت حمزہ کے پاس آ کر کہنے لگی، الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تجھے کس چیز کا ڈر ہے، تو تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، کیا تو اس اونٹنی کا جو یہ کھیت میں چارہ چر رہی ہے، کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ مجھے نہیں دے سکتا، کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ پھاڑ کے مجھے نہیں دے سکتا؟ شراب تو پیے ہی تھے، نشہ تو چڑھا تھا، عقل ابھی تک بندی تھی، لیکن شراب کے نشے کے بعد آزاد ہے۔ جو حضرت حمزہ اٹھے، خنجر اٹھایا اور انہوں نے حضرت علی کی اونٹنی کے پیٹ میں اس خنجر کو مار دیا۔
اور اس اونٹنی کا کلیجہ نکال کر لائے، اس گانے والی کو دے دیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ سمجھ گئے، وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی حمزہ نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول آئے قریب، کہا حمزہ سے چلو بات کروں۔ آئے تو حضرت حمزہ سے کہا چچا جان یہ آپ کیا کیے؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر آپ نے علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ ابھی نشہ اترا نہیں تھا، کیا کہتے ہیں حضرت علی حمزہ ارے بھاگو یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا علی ابھی ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ابھی دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، شراب کا نشہ اترے گا تب بات کریں گے، ابھی چلیے۔ دیکھیے غور کیجئے، پورے بخاری کے اس واقعے پر نظر ڈال کے آپ اندازہ لگائیے کہ شراب بڑی سے بڑی ہستی کی عزت، توقیر، وقار، عصمت آپ کے دل سے نکال دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا، لیکن شراب کے نشے میں دھت ہو کر حمزہ کچھ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر ایک بار یہ مودی جی کا قافلہ گزر رہا تھا، پولیس والا ایک آدمی کو راستے سے ہٹا رہا، ہٹ ہٹ، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور ہم لوگوں کی بھی گاڑیاں رک گئیں وہاں پر، پہلے ان کا قافلہ گزرے گا اور پولیس والا سڑک پہ مار رہا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے کیوں مار ہے، اب پولیس والا مارا جا رہا، ہٹ گئے۔ اب وہ کہتا ہے ارے مودی جی آ رہے، ہٹ یہاں سے۔ جب اس نے کہا مودی جی آ رہے تو ہنستے ہوئے کہتا ہے سالہ نوکر آ رہا ہے، ایسے ہی بولا گالی، سالہ نوکر آ رہا ہے، یہ جملہ بولا، وہیں پر الفاظ ہمارے گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سن رہے، سالہ نوکر آ رہا ہے۔ دیکھیے شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی وقار اور عزت نہیں رہ گئی ہے، پی لی ہے، یہ شراب ایسی چیز ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر ایک واقعہ حرمت شراب سے پہلے ایک صحابی کا ہے جنہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر جانے لگے کہ چلو، جیسی کھینچا بیٹی چلائی امی، ماں نے جملے سنے دوڑتی ہوئی آئی، عجیب حالت میں دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے روم میں لے کے جا رہا ہے، جو روم ہمارے شوہر کا اور میرا ہے اسی کمرے کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہے اور باہر سے لاک کر دیتی ہے، باہر سے بند کر دیتی ہے۔ جب شراب کا نشہ اترا، اندر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آتے ہی اس نے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اپنی بیوی کو۔ پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے مجھے بند کیوں کر دیا تھا؟ کہا اس لیے بند کر دیا تھا کہ آج تم نے شراب پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں۔ نہیں، آج تم لمٹ کراس کر گئے، تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی۔ بیوی نے جب یہ جملہ کہا تو اس صحابی نے جواب دیا، ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ فرمایا شوہر آج میرے سرتاج، آج بند کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لمٹ کراس کر گئے، آج بیٹی اور بیوی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکے، آج آپ نے بیٹی کو ہی بیوی سمجھ لیا، اگر میں وقت پر نہ آتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی کر دیتے، تار تار کر دیتے۔ یہ جملہ سننا تھا اس صحابی کا، نظر آسمان پہ ڈالتا اور کہتا ہے اے اللہ، کیا یہی دن سننے کے لیے میں باقی رہ گیا تھا؟ کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ، آج میرے لیے بہتر ہوتا یہ زمین پھٹ جاتی اور اس زمین کے اندر میں سما جاتا، لیکن یہ جملے نہ سنتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دے کر صحابہ اس کو چھوڑنے کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب تمہارے نبی اس کو حرام قرار دے چکے ہیں اور قرآن نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، پھر یہ تمہارے حلق کے نیچے کیسے اتر جاتی ہے؟ تم اس نشے کو کیسے اس سے
کیسے پیار کر سکتے ہو اور کیسے تم اس نشے کے دلدادہ اور رسیہ بن سکتے ہو؟ نوجوانوں، شراب پی کر اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو۔ شراب کے نشے میں آ کر تم اپنے گھر میں اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہو اور بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی نہیں۔ کتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو۔ اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آؤ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست واقعہ نقل کیا ہے حضرت قدامہ ابن مظعون کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب حرام کر دی گئی، اس کے کئی سال تک آپ زندہ رہے۔ پھر ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر 2 سال تک خلافت کیے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی، لیکن 4 سال کے بعد، ان کے 4 سال کے بعد، خلافت کے شروع میں 4 سال کے بعد ان کے سامنے ایک منظر آیا۔ اس وقت قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک دن درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، بہت زیادہ درد ان کو ہو رہا تھا قدامہ ابن مظعون کو۔ تو گھر کے کسی ممبر نے ان کو مشورہ دیا، آپ کو کئی بیماریاں ہیں، آئے قدامہ ابن مظعون، آپ کو کئی بیماریاں ہیں اور آج درد نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے۔ میرے گھر میں، اسی گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، چند گھونٹ شراب کے آپ پی لیجئے تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب درد سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو نیند کی گولی کھا لیتے ہیں، چلو آرام سے ابھی رات تو کٹ جائے، کل صبح کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اسی مقصد سے قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ الاصابہ میں یہ واقعہ ابن حجر، احمد ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، شراب کے چند گھونٹ پی لیے، پیٹ بھر کر نہیں، صرف اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ جائے اور آرام سے سو جائیں، کل کسی حکیم سے یا طبیب سے ملیں گے۔ قدامہ ابن مظعون کے چند گھونٹ شراب پینے کی اطلاع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا۔ ان کا بیٹا قدامہ ابن مظعون کو سہارا دے کر صبح ہو کر دن میں ان کے پاس لاتا ہے، حضرت عمر کے پاس۔ اب منظر دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ 50 بیماریوں میں مبتلا ہے قدامہ ابن مظعون، بوڑھے ہو چکے ہیں، 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور بے حد درجہ مجبوری میں انہوں نے شراب کے چند گھونٹ پی لیے تاکہ درد میں تھوڑا سا آرام مل جائے اور آرام سے سو جاؤں۔ مجبوری میں انہوں نے شراب پی، لیکن حضرت عمر فاروق نے صرف ایک سوال کیا، قدامہ آپ کے بارے میں، ہمارے شیخ آپ کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے کل رات میں شراب پی تھی؟ کہا امیر المومنین آپ تو جانتے ہی ہیں، کئی مرتبہ آپ میرے گھر میں میری عیادت کے لیے بھی آ چکے ہیں، کل مجھے درد نے نڈھال کر دیا اس لیے میں نے چند گھونٹ پی لیے، ویسے تو مجھے کئی بیماریاں ہیں لیکن کبھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ارے جب شراب حلال تھی تب بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کل حد درجہ مجبوری میں مجبور ہو کر میں نے شراب پی لی کیونکہ درد نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے اس نے صحیح بولا ہے، میں نے چند گھونٹ پی لیے۔ فرمایا اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں تمہیں 40 کوڑے ماروں۔